اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لگتے جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معصوم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی 4 سال کی معصوم عمر میں اپنی ننھی آنکھوں سے اپنے اہل خانہ کے ایک ایک فرد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ پر کون کون سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بابا کی خاطر اپنی ننھی سی جان پر کون کون سے ظلم و ستم برداشت کیے، اور شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کون کون سے دردناک ظلم و ستم کیے۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور دردناک داستان کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 20 رجب المرجب سن 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لخت جگر تھی کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جہاں پر سیدہ سکینہ اور سیدہ ام رباب نہ ہوں۔ پیارے دوستو، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، اور ان کا لقب سیدہ سکینہ تھا، اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت معصومہ اور عاتقہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتی۔ پیارے دوستو، 28 رجب المرجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو اس وقت اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتا چلتا کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد اور آپ کے قافلے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے قافلے والوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد اور آپ کے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ خوفناک منظر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں بیٹھی اپنی معصوم آنکھوں سے یہ خوفناک مناظر دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بلاخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو اپنے بابا کے بنا ایک پل بھی نہ رہتی تھیں، وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح کے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر ذوالجناح سے کہنے لگی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ اپنے باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کر دی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر لعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد اور پاک بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیبیاں موجود تھیں جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ شمر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آگے بڑھا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زاروں کی طرح رونے لگیں اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام پاک دامن بیویوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیویوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیویوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھی، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیویاں اٹھتی تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا کھینچتا، لہذا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے
तमाम बीबियों को कमर को झुकाकर चलना पड़ा। उस वक्त तमाम पाक दामन बीबियों को पैदल चलाया गया। इस सफर के दौरान सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए। शिमर मलऊन सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर तमाचे मारता, जिसकी वजह से आपके चेहरे मुबारक का रंग नीला पड़ गया। रिवायात में आता है कि रास्ते के अंदर एक जगह पर काफिले को रोका गया ताकि काफिले वालों को पानी पिलाया जा सके। चुनाचे उस वक्त बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने मासूम हाथों के अंदर एक कूजा लेकर शिमर के पास गई ताकि वो पानी ले सके। चुनाचे जैसे ही शिमर मलऊन ने हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो शिमर मलऊन कहने लगा कि पहले मैं दूसरों को पानी पिलाऊंगा, इसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चुनाचे जब शिमर मलऊन ने तमाम लोगों को पानी पिला लिया तो उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये उम्मीद हुई कि अब मुझे पानी देगा, लेकिन शिमर मलऊन बदबख्त ने अब भी हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा को पानी ना दिया और वो कहने लगा कि पहले मैं तमाम जानवरों को पानी पिलाऊंगा, इसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चुनाचे सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा प्यास की शिद्दत की वजह से वहीं पर खड़ी रही। शिमर मलऊन ने तमाम जानवरों को पानी पिला लिया तो इसके बाद सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा देखने लगी कि अब मुझे पानी मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी शिमर मलऊन ने सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा को पानी ना दिया, बल्कि उनके सामने सारा का सारा पानी जमीन पर डाल दिया। उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा की आस उम्मीद टूट गई। उस वक्त सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगी कि ऐ सकीना, क्या आपको पानी चाहिए? उस वक्त रोते हुए सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही, बल्कि मेरे भाई सज्जाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हथकड़ियां गर्मी की वजह से गर्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन गर्म हथकड़ियों पर पानी डालने के लिए पानी मांग रही थी। प्यारे दोस्तों, जब ये काफिला चलते चलते शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के लोगों ने पाक दामन बीबियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। उस वक्त शाम के लोगों में से किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने खौलता हुआ पानी पाक दामन बीबियों पर डाला तो किसी ने कचरा फेंका तो किसी ने बुरा भला कहा। इसके बाद तमाम काफिले वालों को जिंदान के अंदर कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपने बाबा की याद में रोती रहती। रिवायात में आता है कि जब बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा आसमान में परिंदों को जाता हुआ देखती तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई सज्जाद से पूछती कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं, तो हजरत सज्जाद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते कि ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं। उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए अपने भाई से कहती कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। एक रात ऐसा हुआ कि सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और आप रोते रोते नींद से बेदार हुई और कहने लगी कि बाबा आए थे, वो मुझे लेने के लिए आए हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के रोने की वजह से बहुत तंग होता और उसको बहुत गुस्सा आता। वो कहता या तो इस बच्ची को चुप कराया जाए या फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो उस वक्त हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा का सर चाहती है, इसको अपने बाबा का सर दे दिया जाए तो ये चुप हो जाएगी। चुनाचे जैसे ही हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को लाया गया तो सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भागते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सर को लिया और अपने बाबा के सर को चूमने लगी और जारों की तार रोने लगी। उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा के सर मुबारक को एक जगह पर रखा और उनके सर पर अपने सर को रखा और जारों की तार रोने लगी। उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा से कहने लगी कि ऐ बाबा जान, आपकी सकीना प्यासी है और आपकी सकीना पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और कानों से बालियां निकाल ली गई, जिसके बाद खून बहने लगा और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और पूरे रास्ते शिमर लाइन ने मुझे थप्पड़ मारे और तरह तरह के जुल्म सितम किए। ऐ बाबा जान, मुझे अपने पास ले चलें, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह सईदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप के सर पर अपना सर रखकर अपने दुख सुनाने लगी और जारों की तार रोने लगी। चुनाचे रोते रोते एकदम से
سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت سجاد علیہ السلام نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلایا تو آپ نے زوردار آواز سے یہ کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے اور روتے روتے قید خانے ہی میں وفات پا گئی۔ اس وقت حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے قید خانے ہی میں قبر کھودی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے اور اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔